ہو سکتا ہے آپ میری بات کو میری کم صلاحیت کی وجہ سے پوری طرح نہ سمجھ پا رہے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں دمشق میں کچھ مدت رہا، تاریخی کتابوں کے مطالعے کے لیے، قلمی کتابوں کے مطالعے کے لیے، مینوسکرپٹس کے لیے دمشق کی تاریخی لائبریری میں نے بہت اچھا خاصا وقت گزارا، اور آج بھی میرا رواں اس لائبریری کے چیف لائبریرین کا انتہائی ممنون کرم ہے کہ میں اس وقت ایک ینگ اسٹوڈنٹ تھا، بالکل مشکل سے میری عمر 23-24 سال کی رہی ہوگی یا اور کم، لیکن اس نے میرے اوپر ایسا رحم کھایا کہ اس نے لائبریری کو 24 گھنٹے کھولنے کا حکم جاری کر دیا، اور میں تقریباً 1-1.5 مہینے اسی لائبریری کے اندر رہا، صرف جمعے کی نماز کے لیے مسجد جاتا تھا، اور باقی میں 24 گھنٹے اس لائبریری میں ڈوبا رہتا تھا۔ مجھے اس میں ایسا خزانہ مل رہا تھا علم کا کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں 1 منٹ سوؤں یا کسی اور کام میں وقت لگاؤں۔ اس میں مجھے ایک کتاب ملی کہ صرف دمشق کے اوقاف کی تاریخ۔ مسلمان لوگوں میں یہ بات عام تھی کہ پیسے کو کمانا ہے، فقیر و سادھو بن کے نہیں رہنا، لیکن پیسے کو اپنے لیے صرف نہیں کمانا، اپنی لگژریس لائف اسٹائل بنانے کے لیے نہیں کمانا، پیسے کو انسانی برادری کی بلکہ دوسری مخلوقات کی بھی خدمت کے لیے کمانا ہے۔ یہ اپروچ تھی۔ چنانچہ اتنی کثرت سے مسلمانوں نے وقف کرنے شروع کیے، علم کے پھیلانے کے لیے وقف، طالب علموں کے لیے وقف، بیماروں کے علاج کے لیے وقف، بیوہ خواتین کی نگہداشت کے لیے وقف، جن کے پاس مکان نہیں ہے ان کو اچھا مکان مل جائے اس کے لیے وقف، سینکڑوں مقاصد کے لیے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، اس لیے بہت چیزوں کو جو مجھے یاد بھی آ رہی ہیں میں اس وقت منشن نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ ریپیٹیشن ہونے لگا وقف میں، یعنی ایک ہی مقصد کے لیے سینکڑوں لوگ وقف کر رہے ہیں، تو حکومت وقت کو یہ آرڈر نکالنا پڑا۔ اس کو غور سے سنیے گا کہ کوئی مرد یا عورت اپنی پراپرٹی یا مال کو اگر وقف کرے تو وقف کرنے سے پہلے فلاں دفتر میں پہلے پوچھے کہ کس مقصد کے لیے مجھ کو وقف کرنا چاہیے، تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو۔ آلریڈی پہلے سے بہت وقف موجود ہے اور اسی مقصد کے لیے آپ مزید وقف کرتے چلے جائیں، ایسا مت کریں۔ یہ حکومت نے آرڈر جاری کیا اور ایک دفتر مقرر کر دیا۔ اس میں بہت بڑے محدث تھے، شیخ الاسلام مزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چیف بنایا اور ان کے ذمے کیا کہ وہ پورے ملک کا جائزہ لیتے رہیں، پورے عالم کا جائزہ لیتے رہیں، اس لیے کو تو مرکز خلافت تھا، اور ہر جگہ کی رپورٹ لیں کہ وہاں کس چیز کے لیے وقف کی ضرورت ہے۔ تو وقف کرنے والا جب وہ ریفر کرے، اپلائی کرے اور اس دفتر سے پوچھے کہ مجھے وقف کرنا ہے تو میں کس چیز کے لیے وقف کروں، تو وہاں سے اس کو 2-4 آپشن دے دیے جائیں، اس کے لیے یا اس کے لیے یا اس کے لیے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے اس کتاب میں کئی 100 صفحات کی فہرست پڑھی، پرندوں جانوروں کے علاج کے لیے وقف۔ ایک خاتون نے، ایک بوڑھی خاتون نے وقف کیا تھا، اس کا باغ تھا ملینز آف ڈالرز آج کل کی ویلیو کے حساب سے۔ اس نے اس دفتر سے پوچھا کہ مجھے وقف کرنا ہے تاکہ میری مغفرت ہو جائے، اللہ مجھے جنت دے دے، میرے گناہ معاف کر دے، تو پلیز آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں کس مقصد کے لیے وقف کروں۔ تو شیخ الاسلام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی دستخط سے جواب آیا کہ سائبیریا کے علاقوں سے سردی کے موسم میں پرندے آتے ہیں ہمارے ملک میں، 4 مہینے گزارتے ہیں، جب وہاں موسم معتدل ہونے لگتا ہے تو یہ سائبیریا سے آنے والے پرندے واپس جاتے ہیں، تو ان پرندوں کے دانے پانی اور ان کے علاج کے لیے وقف کیا جائے۔
یہ تھے مسلمان. اگر یہ مسلمان تھے تو آپ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر وہ کچھ اور لوگ تھے، پھر وہ فرشتے تھے، کوئی اور مخلوق تھی. اسلام کو کرتا پاجامہ، ٹوپی اور داڑھی تک محدود سمجھنا اور اسلام کی اسپرٹ کو نہ سمجھ پانا ہماری اس دور کے مسلمانوں کا اجتماعی گناہ ہے. اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اس گناہ کا منطقی نتیجہ ہے. میں سزا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کا ایک سائنٹیفک آؤٹ کم ہے. آپ کتنے ٹیمپریچر پر پانی ابالیں اور مسلح بچھا کے دعا کریں کہ اللہ پانی ٹھنڈا رہے، پانی ٹھنڈا رہے، تو سوائے اس کے کہ آپ کے دماغی علاج کی فکر کی جائے اور کوئی بھی حل نہیں. سم تھنگ از رانگ ود یور مینٹل کنڈیشن. یہی حالت مسلمانوں کی ہے. سارے اسباب ہلاکت کے اور دعا فتح کے، غلبے اور اقتدار کے. ایبسولوٹ نان سینس یہ بات. کیا مسلمانوں کی اپروچ تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، بہت تذکرہ سنا ہے آپ نے. ان کو پتہ چلا کہ بیت المقدس کی آخری جنگ کے موقع پر ایک بچہ رو رہا ہے اور کسی طرح چپ نہیں ہو رہا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے، دشمن کی فوج کا بچہ تھا وہ، اپنے نمائندوں کو بھیجا. جب شام کے وقت میں جنگ رک جاتی تھی اور طے ہوتا تھا اتنے بجے سے اتنے بجے تک کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا تاکہ لوگ آرام بھی کریں، کھائیں پیئیں بھی، تو ایک بچے کی آواز شکایت پہنچی کہ بہت رو رہا ہے، تو بھیجا کہ ذرا پتہ لگاؤ. تو بچے کی ماں نے کہا کہ دودھ نہیں ہے اور راستے بند ہو گئے ہیں، تو دودھ کی سپلائی بند ہو گئی ہے. آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے پرنالے دیکھ سکتے ہیں اس قلعے میں، بہت ہیوج سائز کے پرنالے، اور ان پرنالوں میں 24 گھنٹے شکر ملا ہوا دودھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سپلائی کیا جاتا تھا دشمن کی فوج کے لیے. یہ ہے اسلام. خیر خواہی، انسانی ہمدردی، مادی ترقی. اسلام سب کچھ دینے کے لیے آیا ہے، کسی سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا. اسلام صرف جنت دینے کے لیے نہیں آیا، اسلام لوگوں کی دنیا کو بھی جنت بنا دینے کے لیے آیا. یہ ہے مقصد. اسلام جب تک مسلمان ایسے رہے، میں اپنی بات کو شارٹ کرتا ہوں، مثالیں مجھے کئی اور یاد آ رہی ہیں. آنکھ کی سرجری، آنکھ کی پتلیوں کا بینک، آپ کو یقین نہیں آئے گا، سب سے پہلا بغداد میں قائم ہوا. کیونکہ یہ پتہ چلا کہ ایک بیماری پھیلی جس سے کچھ لوگ نابینا ہو گئے. مسلم رولر نے حکم دیا اپنے ڈاکٹرز کو، سرجنز کو، کہ بھئی فوراً تحقیق کی جائے کہ یہ وجہ کیا ہے، اس کا کیا ہم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک خاص وائرس ہے جو آنکھ کی پتلی پر حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ جب تک کہ نئی پتلی نہ لگائی جائے کوئی اس کا علاج نہیں ہے. تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ علماء کے فتووں کے نتیجے میں انسانی آنکھوں کی پتلیوں کا بینک بنایا گیا تاکہ کسی کو بھی اس سرجری کی ضرورت ہو تو فوراً وہ سرجری ہو. اگر یہاں کوئی ڈاکٹر حضرات موجود ہوں تو انفیکشن کا جو تھیوری ہے، تعفن جسے طب یونانی میں کہتے ہیں، بیکٹیریل انفیکشن، اس کی تھیوری سب سے پہلے مسلمان سائنسدانوں نے ڈسکور کی تھی. اور جب سب سے پہلے خلیفہ مستعصم باللہ نے بغداد میں اسپتال بنانے کا فیصلہ کیا مریضوں کے علاج کا، تو اس کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ جگہ چنو کہ بیسٹ جگہ کون سی ہے جہاں ہم اسپتال قائم کریں. تو لوگوں نے بہت جگہ کا سروے کیا اور ایک جگہ کو چنا کہ یہاں کی ہوا میں کسی طرح کے بیکٹیریاز نہیں ہیں، بہت ہی صاف ستھری، پولوشن فری یہ یہاں کی آب و ہوا ہے، یہاں اسپتال قائم کیا جائے. دنیا کی تاریخ کا پہلا اسپتال وہاں قائم ہوا. تو جب تک مسلمان اسلام کو سمجھتے تھے
اور ان کی تربیت صحیح ہوتی تھی. میں بار بار لفظ بول رہا ہوں, ان کی رہنمائی صحیح ہوتی تھی. تو مسلمان دنیا بھر کے خیر خواہ بن کر, ہر ایک کے خیر خواہ بن کر, انسان تو انسان, جانوروں, چرندوں, پرندوں اور نہ جانے کس کس مخلوق کے لیے رحمت کا سبب تھے. اور تمام مخلوقات مسلمانوں کے لیے دعا کرتی رہتی تھیں. یہ گواہی ہے کسی اور کی نہیں, سیدنا محمد الرسول اللہ. دلوں میں چوٹیاں دعائیں کرتی تھیں.